یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ مختصراً اس پر گفتگو فرما دیں۔ سنو بھائی یہ مسئلہ یاد رکھو، جب مخلوق کو پکارا جائے معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر، الہ سمجھ کر، تو یہ پکارنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک۔ اور جب مخلوق کو پکارا جائے اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کا معبود سمجھ کر، تو یہ پکارنا جائز ہے، خود اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اللہ نے قرآن میں سارے نبیوں کو یا کہہ کر پکارا، میں قرآن کی جلالت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح علیہ السلام کو فرمایا یا نوح سلام منا وبرکات علیک، یا نوح ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم داؤد علیہ السلام کو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا داؤد حضرت زکریا علیہ السلام کو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا یحییٰ علیہ السلام کو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ موسیٰ علیہ السلام کو وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے کیا کہہ کر پکارا، تمہارے نبی کی باری آئی نام لے کر نہیں پکارا، پیارے پیارے القابات سے پکارا۔ کسی جگہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے غیب کی خبریں دینے والے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول آپ کو ہم نے آپ پر جو کچھ نازل کیا وہ بندوں تک پہنچا دو۔ تیسرے مقام پر فرمایا ایھا المدثر، چوتھے مقام پر فرمایا ایھا المزمل۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بولو اللہ نے نبیوں کو معبود سمجھ کر پکارا یا محبوب سمجھ کر پکارا؟ بولو محبوب سمجھ کر۔ یہ جو بے عقل لوگ گھومتے پھرتے ہیں کہ یا کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے، ان کی عقل میں اور بھینس کے گوبر میں کوئی فرق نہیں، یاد رکھنا پکی بات کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یا کہہ کر پکارنا شرک ہے، تو اللہ کے بندو ذرا عقل سے کام ہو کہ اللہ نے بھی تو نبیوں کو یا کہہ کر پکارا، تو کیا اللہ مشرک ہو گئے؟ ایسی ہی دوا تھی کہ نہ مرد رہا نہ مری، میاں ایسی گولی چلائی کہ بالکل ہی کام ہو۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو یا کہہ کر پکار رہا ہے، اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو یا کہہ کر پکارے وہ مشرک۔ تو بے عقلو ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یا کہہ کر پکارا، وہ خالق ہو کر مخلوق کو پکارے تو مخلوق ہو کر نہ پکارو تو بے عقل ہوئے یا نہیں؟ تو ایک ساتھ کہنے لگے نہیں جی اللہ تعالیٰ نے جو پکارا ہے تو وہ سارے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک موجود تھے۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہاری اشارت سے زیادہ قریب ہیں، تو سارے نبی تو اللہ کے قریب تھے، تم پکارتے ہو دور سے۔ تو اللہ تعالیٰ دور سے پکارنے پر کوئی دلیل دو کہ دور سے پکارنا چاہیے۔ تو سنو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو دور اور نزدیک کا تو کوئی چکر ہی نہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں نا کہ دور سے نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ دور کی آواز اللہ سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عقیدہ ہی بالکل غلط ہے کہ دور کی آواز اللہ سنتا ہے، اس لیے کہ دور کی آواز وہ سنے گا جو کسی سے دور ہوگا، اور اللہ کس سے دور ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتا ہم تو تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب۔ ارے اللہ کو دور کی آواز سنوانے کے لیے پہلے مخلوق سے دور کو ثابت کرو۔ دور کی آواز سننا یہ مخلوق کا خاصہ ہے، نبیوں کا خاصہ ہے، نبیوں کا خاصہ۔ اب اللہ کے برگزیدہ بندوں کو دور سے یا کہہ کر پکارنا چاہیے یا نہیں؟ تو آئیے اس پر حدیث میرے دوستوں کو یہ حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، مسند ابی یعلا میں موجود ہے، طبرانی کبیر میں موجود ہے، کنز العمال میں، اور ذمہ داری سے الحمدللہ تعالیٰ جس کا دل چاہے آؤ یہ حدیث دکھانے کے لیے تیار۔ وہ لانی پیدا نہیں کیا مانے جو آنے کے لیے تیار ہے۔ میں تو کہتا ہوں آؤ اور آ کر یہ حدیث دیکھو اور غلط ثابت کرو۔ غلط ثابت ہو جائے تو کہہ دینا کہ اہل سنت کا مسئلہ غلط ہے، اور صحیح ثابت ہو جائے تو مان لینا کہ اہل سنت کا مسئلہ سچا ہے۔
حدیث میں یہ 4 کتابوں کے سرے سے سوالے لے کر جا رہا ہوں، جس کا بھی دل چاہے جب دل چاہے آ جاؤ، حدیث دکھانے کے لیے تیار۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دیتے اچانک کھڑے ہو کر فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ایسا یا پہاڑ کو دے، ایسا یا پہاڑ کی خبر کر لے، ایسا یا پہاڑ کو دے۔ اب وہاں مسجد میں موجود لوگ بڑے حیران ہوئے، امیر المومنین کو کیا ہوا؟ حضرت ساریہ کے مدینہ طیبہ سے 1600 میل، حدیث میں 1600 میل 3200 کلومیٹر کا ذکر آیا ہے۔ 1600 میل کے فاصلے پر نہاون کے مقام پر جنگ لڑ رہا۔ امیر المومنین کو کیا ہوگا کہ اتنی دور سے فاروق اعظم کو پاتا حضرت ساریہ، انہوں نے وہ وقت پر وہ دن نوٹ کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اسلامی لشکر جب مدینے آیا حضرت ساریہ سے پوچھا کہ آپ کوئی نئی بات بتاؤ۔ فرماتے ہیں بس نئی بات یہ تھی کہ جمعے کا دن تھا، ہم دشمن سے لڑ رہے تھے، ایک لشکر دشمن کا پیچھے سے حملہ آواز ہونا چاہتا تھا، اچانک امیر المومنین کی آواز آئی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی خبر کر لے۔ بس اس آواز کا آنا پر ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت پر لے کر پشت کو محفوظ کیا اور ایسی بے فکری سے لڑے ہیں کہ اللہ نے جنگ میں فتح پایا۔ اب اگر اپنے باپ کے اصل ہو تو لگاؤ فتویٰ فاروق اعظم کہ یہ مشرک ہے اور انہوں نے 1600 میل کے فاصلے سے پکارا ہے۔ حدیث کی سند بھی چیک کراؤں گا، کرایا تو روایت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ بات جنہوں نے زیادہ پی ہوتی ہے نا، زیادہ نشے میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، ان کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں حدیث ضعیف ہے، 1400 سال گزر گئے تو بری تو نہیں ہے۔ 1400 ایک آدمی 60-70 سال کا ہو جاتا ہے پورا کراتا ہے، حدیث کو 1400 سال گزر گیا تو بری نہیں ہوگی۔ یہ ایسے عقل مند ہے، سنو یہ بھی سن لو، یہ حدیث اب ضعیف ہے، اس کا جو حلوہ میں نے بنا دوں گا۔ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایک حدیث ہے صحیح، صحیح حدیث کو ہوتی ہے جو درایت اور روایت کے لحاظ سے ہر ایک بات سے مکمل ہو جائے، اس کے راوی میں کوئی نقص پڑا ہے، الفاظ مکمل ہو۔ اس کے بعد آتی ہے حسن، یہ صحیح سے ذرا کم درجے پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد حدیث آتی ہے غیب، پھر آتی ہے ضعیف۔ ضعیف حدیث کو ہوتی ہے کہ راوی کی وجہ سے اس میں ذوق پیدا ہوا، مثلا ایک حدیث میں 4 راوی، ایک راوی ایسا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، تو اسماء الرجال کے علماء نے اس کے اس عیب کی وجہ سے یہ حکم لگایا کہ کیونکہ یہ راوی جھوٹ بولتا ہے لہذا اس کی بیان کی ہوئی حدیث ضعیف کہی جائے۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کا متن اور الفاظ ضعیف نہیں ہوتے، صرف راوی کی وجہ سے اس حدیث میں ذوق آتا ہے۔ یہ اسماء الرجال کے علماء کا ایک اصول ہے، لیکن میں اس اصول کو اہل حدیث پر اپلائی نہیں کرنے دیتا۔ دیوبندیوں کو تو میں مان لیتا ہوں کہ چلو تمہارا یہ اصول ہے تو اس کا یہ جواب ہے، لیکن غیر مقلد تو نکل کر جا ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حجت صرف 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ میں جہاں مجید کالونی میں میرا جلسہ تھا، ایک ہے مقلد آ گیا، کہنے لگا آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ نام کے نیچے والی یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ کہنے لگے امام ابو داؤد اس کو ضعیف لکھا۔ میں نے کہا جو ذوف کی وجہ ہے وہ ذرا بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کس وجہ سے اس کو ضعیف کہا۔ اب وہ بڑے دھیان دیں، میں نے کہا بڑے دیکھو تب امام ابو داؤد امام شافعی کے مقلد تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں وہ حدیث جمع کی جو شافعی مذہب سے مطابقت رکھتی تھی، ایک خاص وجہ سے انہوں نے امام اعظم کی اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا۔ ان کے پاس اس حدیث کے ذوق کی کوئی وجہ نہیں تھی، انہوں نے چونکہ اپنے صحت کے مطابق پائے کہ جو حدیثیں اپنے مذہب کے مطابق بیان کی اس کے مقابلے میں چونکہ یہ حدیث تھی تو انہوں نے اس کو ضعیف کہہ دیا، اگرچہ ان کے پاس ضعیف کہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جب ان کے پاس وجہ نہیں تھی تو دنیا وہابیت کو تو قیامت تک چیلنج ہے کہ وجہ پیش کر کے دکھنا۔ اب وہ بگلے جھانکنے لگے، میں نے کہا ایک بات، دوسری بات یہ کہ کس نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے؟ کہنے لگے ابو داؤد۔ میں نے کہا ابو داؤد حجت ہے تمہارے لیے تو صرف قرآن حدیث حجت ہے، ابو داؤد کا قول کیسے حجت ہوگا؟ ہم اگر کسی مسئلے پر امام اعظم کا قول پیش کریں تو تم کہتے ہو یہ تو ابو حنیفہ کا قول ہے، حدیث پیش کرو، قول ہے ابو حنیفہ حجت نہیں۔ ابو حنیفہ کا قول حجت نہیں ہو سکتا، ابو حنیفہ کا قول حجت نہ ہو اور ابو داؤد کا حجت ہو جائے تو غیر مقلد کو پنجہ استدعاء سے نہیں نکلتے۔ غیر مقلد دیوبندیوں کے لیے ذرا تھوڑی سی محنت رکھی ہوئی۔
बहरहाल इस हदीस से साबित हुआ फारूक आजम ने 1600 मील के फासले से सानिया को पुकारा, है कोई भाई का फतवा लगाने वाला, जाओ दर्जों कराची देवबंदियों के और लेकर आ जाओ फतवा फारूक आजम के खिलाफ। वो अगर फतवा दे दे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। देवबंदी भी यही कहेंगे कि फारूक आजम ने पुकारा तो ठीक पुकारा, अरे जब ठीक पुकारा तो तुम या सूरता क्या कर क्यों नहीं पुकारते? लगाओ फारूक आजम की तरह याद नारा ताकि साबित हो जाए कि तुम उनके मानने वाले। सहाबा के नाम पर जमात बना लेना और चंदा जमा कर लेना बड़ा आसान है, सहाबा के अकायद अपनाना बड़ा मुश्किल। बेशुमार हदीस किसी को मजीद तसल्ली करनी हो, मेरा इस मौजू पर मसला पर पूरा एक इशू मौजूद है। इसमें मैंने उलमाए देवबंद की अकाबरीन के भी हवाले पेश किए हैं कि उन्होंने भी नबी करीम को जाकर पुकारा। और अशरफ अली थानवी जो तमामी देवबंदियों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसने नशरुद्दीन के अंदर लिखा है या शफीअल इबाद खुद बेयदी लैसा फिल इस्तिरार मुतमदी, है बंदों की शफाअत करने वाले मेरा हाथ पकड़िए और दस्तगीरी फरमाइए। अब इससे पूछो कि तुमने नबी करीम को या शफीअल इबाद कहकर क्यों पुकारा? मसला तो जिद कुछ या में है, तुमने या कहकर क्यों पुकारा? फैसला मैं देवतियों पर छोड़ता हूँ, तुम सही कहते हो या तुम्हारा बाप और अशरफ अली सही कहता है, फैसला तुम पर है कि तुम फैसला करो कौन सही है।